بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملی تھی، اور اس کے بعد حکومت جو ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس میجورٹی آ گئی ہے، اور اس وقت ایک کھلی چھٹی ہے. وہ کچھ بھی ترمیم کرنا چاہیں، کوئی بھی ترمیم کروانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی ایشو ایسا نہیں ہوگا. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر ہم بات کریں جے یو آئی کی، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی اپنی ایک ویٹ ہے، وہ اپنی ایک پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے یا نہیں ختم ہوں گے یا اسی طرح جاری رہیں گے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں، جو بہت بڑے لیڈر ہیں اس ملک کے، اور ان کے جناب فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کی ووٹ بینک جو ہے کسی حد تک ٹوٹ گیا ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اس لیے نہیں ایکسیپٹ کروں گا کہ دیر آر ملٹیپل ریزنز فار دیٹ. دا ریزنز آر کہ جو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، میاں محمد نواز شریف جو ہے ایک لیڈر کے طور پہ آتے ہیں. مسلم لیگ نون کو اگر ووٹ ملتا ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کے منہ پر ملتا ہے یا ان کے نام پر ملتا ہے. سو یہ ساری چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں تو وہ ہاؤ تھنگز آر گون ٹو شیپ اپ ان دا ڈیز ٹو کم. اور دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک ایفرٹ بھی کر رہی ہے، اور وہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور یہ اگر ساری چیزیں سامنے رکھیں ہم، تو پولیٹیکل سینیریو جو ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی کہتی ہے جناب کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے 10ویں محرم کے بعد، تو یہ پولیٹیکل سینیریو میں چینجز آ رہی ہیں یا مزید مضبوط بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون، اور اس کو مزید جناب یہاں پہ سپورٹ ملے گی لوگوں کی بھی، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی، یا نہیں. اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے شاہدہ اختر بی بی، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، ایم این اے ہے، جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. میں بی بی سے شروع کر لیتا ہوں کیونکہ ہم سارے میل ڈومینیٹڈ کام چل رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، بی بی کو میرے خیال میں پرائرٹی دینی چاہیے. آپ کے ڈفرینسز گورنمنٹ کے ساتھ ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے اپوزیشن بینچوں میں. دیکھیں، ہمارا پارلیمان جو ہے وہ ٹریجری اور اپوزیشن دونوں پہ بنتا ہے. ظاہر ہے ہمارے پاس وہ عددی برتری نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے، اور ایل آئی بننا بھی پسند نہیں کیا. تو ظاہر ہے ہم اپوزیشن بینچز پہ ہیں، اپوزیشن میں ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے. اور پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم گورنمنٹ اچھے کام کرتی ہے تو ظاہر سراہتے ہیں، لیکن ایک کرٹیکل انالیسس جو ہے وہ ہمارا حق ہے، اپوزیشن کا حق ہے، اور وہ ہم نے کیا ہے اور کرتے آئیں گے. تو ابھی تک تو وہی ہمارا سٹانس ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں. فی الحال تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ بننے جائیں. واٹ اباؤٹ کے پی کے؟ کے پی کے میں کیا حکومت چینج ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے جو سیٹیں، آپ کو جو نقصان پہنچا، جو آپ کو سیٹیں نہیں ملی جے یو آئی کو، وہ کے پی کے بھی تھا اور بلوچستان بھی تھا. لیکن اگر کے پی کے کی میں بات کروں تو کے پی کے میں آپ لوگ کیا اس قسم کی کوئی چیز کو اٹیمپٹ کریں گے کہ ان دا ڈیز ٹو کم حکومت کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گر جائے، یا فار دیٹ میٹر آپ کو اس طرح کا پوائنٹ ریز کریں گے کہ آج جہاں جہاں پہ آپ کی سیٹیں آپ لوگوں نے کھوئی ہیں ان حلقوں کو دوبارہ کھولا جائے، یا یو ول یو آر گڈ ود اٹ جو اس وقت چل رہی ہے؟ یہ دیکھیں، جہاں تک سیٹیں دوبارہ سے کھولنے کا تعلق ہے تو وہ تو اگر جس طرح ہم نے پہلے 2018 پہ کویسچن مارک کیا کہ ریگڈ الیکشن ہے، اور اس کے لیے اسی نقطے کو لے کے پی ڈی ایم بنی اور یہ سارا سینیریو اس وقت چینج ہوا، ایک ٹرانزیشن پیریڈ آیا تھا. لیکن اس وقت میرا اپنا ذاتی خیال بھی ہے، اور پارٹی کا کسی حد تک ابھی تک تو یہ میں کہوں گی قبل از وقت ہے جو حکومت بننے کے آپ نے کویسچن کیا ہے. ابھی ایسے کوئی صورتحال سامنے نہیں ہے، نہ پارٹی میں اس میں ابھی کوئی مشاورت کا انہوں نے عندیہ دیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے ریزرو سیٹ کے حوالے سے ہم حکومت پی ٹی آئی کی گرائیں یا کوئی اور حکومت بنے یا اس کا حصہ بنے. یہ بالکل مجھے نہیں لگتا کہ ایسا پاسبل ہوگا، اور میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ریزرو سیٹ ایک الگ میٹر ہے جو دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں نے تو چلے اپنی ڈیسیجن اس میں دے دیا ہے، لیکن ہم ریویو میں بھی نہیں گئے تھے کہ یہ سیٹ ہمیں ملنی چاہیے، ہم ریویو میں کبھی نہیں گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا اپنا شیئر تھا یا جو ہمارا مینڈیٹ تھا، جو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، اور وہ بہت ہی کم مارجن سے جو 200 300 آپ نے دیکھا کہ کاؤنٹنگ اور پھر ری کاؤنٹنگ ہوئی اور ہمیں نہیں دی گئی،
اور وہاں کا جو ووٹ بینک ہم دیکھ رہے تھے، جو عوام کا وہاں پہ تھا ہمارے ساتھ ایک مل کے چلنے کا، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملی. تو وہ متبادل یہ ریزرو سیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس ابھی اسٹرینتھ آ گئی، ہم گورنمنٹ بنانے جائیں گے یا کسی کی گورنمنٹ گرانے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا اور پاسبل نہیں ہے. So you don't want to do that. ٹھیک ہے جی جی. اس وقت حکومت کو آپ بالکل چھیڑیں گے نہیں کے پی کے؟ نہیں، ابھی کوئی ایسا خیال بھی نہیں ہے اور نہ اس کا اظہار بھی کبھی ہوا ہے. اچھا جی ابھی کوئی نہیں ہے سر. بٹ صاحب جو ہے نا، وہ ناصر بٹ صاحب اکثر اوقات جو ایشوز ہوتے ہیں نا، جیسے ایشوز کھڑے ہو جاتے تھے جے یو آئی کے اور حکومت کے ساتھ، تو بٹ صاحب جو بات کہتے تھے وہ کسی حد تک ہو بھی جاتی تھی بعد میں. اکثر اوقات انہوں نے شوز میں آ کے جے یو آئی والوں سے کمٹمنٹ کی اور وہ باتیں ہو بھی گئیں. بعد میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگا، لیکن وہ جو بات کی انہوں نے وہ ہو چکی ہے. ابھی میں پوچھنا چاہوں گا بٹ صاحب، ڈو یو تھنک کہ جے یو آئی کو ابھی بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ابھی بھی میرے خیال میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے، یا ہی شوڈ لائک جوائن یو گائز اور اختلافات آپ کے ختم ہو جائے؟ بالکل ہوتا ہے نا، تھوڑے بہت اختلافات رہتے ہی رہتے ہیں، لیکن بالکل ہی ختم ہو جائیں وہ زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب ایک بہت اچھے سمجھدار زیرک سیاستدان ہیں. میں نے جو 2018 کے بعد آپ کو پتہ ہے جب یہ پی ٹی ایم بنی تھی تو میں لنڈن میں تھا، میاں صاحب بھی تھے، تو میں دیکھتا تھا کہ جتنی رسپیکٹ میاں صاحب مولانا صاحب کو دیتے ہیں اتنی زیادہ رسپیکٹ مولانا صاحب میاں صاحب کو بھی دیتے تھے، اور ایک دوسرے کا بڑا احترام اور لحاظ ہوتا تھا. تو یہ میں اس وقت بھی تھا تو میاں صاحب کہتے تھے کہ اگر پی ڈی ایم ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن آتے ہیں، ہمیں اگر 2 تا 1 سیٹ مل بھی جاتی ہے، یہ میاں صاحب کا اس وقت خیال تھا کہ جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں جو اس وقت ہم اکٹھے چل رہے ہیں، تو ہم ان جماعتوں کو ان کے تناسب کے مطابق حکومت میں شامل کریں گے، کیونکہ ہم سارے مل کے ہی جو حالات پیدا کر دیے تھے عمران صاحب نے، تو ہم اکیلے نہیں، اکٹھے مل کے ملک کو ہم ٹھیک ٹریک کی طرف لے کے جائیں گے اور اکٹھے چلیں گے. یہ تو میاں صاحب کا اس وقت تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ کتنے اختلافات ہو جاتے ہیں سب کچھ ہے. دیکھیں جیسے 26ویں ترمیم تھی تو پی ٹی آئی والے شامل نہیں ہو رہے تھے. مولانا صاحب سے بات ہوئی، مولانا صاحب کے گھر پی ایم صاحب گئے، مولانا صاحب نے کہا کہ ابھی رک جائیں، مہینہ اور دے دیں، میں پی ٹی آئی سے بات کرتا ہوں، اور مہینہ رکے بھی، بات بھی کی، پی ٹی آئی والوں کو بھی منا لیا اور انہوں نے نام بھی دے دیے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی والے بیچ میں سے نکل گئے. تو مولانا صاحب ایک بڑی جمہوریت کے لیے بڑا ایک اچھا وہ کام کرتے ہیں، اور وہ بڑے لیکن میاں صاحب سمجھداری نے سے بات کرتے جب ہیں. بات کی تھی، میاں صاحب نے جب کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ اگر ساتھ رہیں تو بہت اچھا ہے، حکومت میں بھی رہنا چاہیے انہیں، تو جب حکومت آئی تو جے یو آئی تو حکومت کا حصہ نہیں بنی. یہ دیکھیں نا، اس وقت مولانا صاحب کو بڑے تحفظات تھے. یہ اب جس طرح ابھی میری بہن نے بات کی کے پی کے میں کہ ان کی سیٹیں لے لی گئی، سب کچھ کیا گیا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو وہ ایک چیز ان کی علیحدہ تھی. ہم نے تو نہیں الیکشن کرائے تھے نا کہ مولانا صاحب ہم سے ناراض ہوتے یا کوئی بات ہوتی. تو دیکھیں وہ آہستہ آہستہ باتیں ہوئی. ابھی بھی 2 دن پہلے پھر پی ایم صاحب گئے تھے مولانا صاحب کے پاس، ان کے کچھ سیکیورٹی مسائل تھے تو انہوں نے وہاں کیا. تو دیکھیں جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے کہ آپ اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن بات چیت جاری رکھتے ہیں. نہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جناب جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے آپ سے کہا بھی تھا لندن میں کہ پی ڈی ایم کی جتنی یہ انہوں نے اس بات میں پی ڈی ایم کو کہا تھا ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بننا چاہیے ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں، تو جب آ گئی حکومت تو اس وقت مولانا صاحب تو حصہ نہیں بنے، تو پھر کیا کوئی آپ لوگوں کی طرف سے ایفرٹ کم تھی یا کیا؟ What went wrong and where؟ دیکھیں ایفرٹ تو تھی. تو مولانا صاحب کو تحفظات ہے کہ ان کی کچھ سیٹیں ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی میرے ساتھ جو سیٹوں والا پی ڈی ایم کو لیڈ کرتے رہے مولانا صاحب، کنٹینر پہ صرف مولانا صاحب، ٹھیک ہے، باقی ساری جماعتیں ساتھ، ساری جماعتیں جناب حکومت کا حصہ بن گئی. اس کے بعد میاں صاحب بھی یہی چاہتے تھے جیسے آپ نے کہا، تو وہ ساری جماعتیں حصہ بن جاتی حکومت کے، ایک مولانا صاحب باہر رہ جاتے جو لیڈ کر رہا تھا پی ڈی ایم کو. نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے کہ اس وقت جب الیکشن کے بعد ہم سب جماعتوں کو تحفظات تھے. کسی آپ مجھے بتائیں جیسے مولانا صاحب کیسے لیں گے آپ؟ مولانا صاحب کو کیسے لیں گے پھر؟ نہیں، مولانا صاحب مجھے یقین ہے کہ مولانا صاحب کہ دیکھیں وہ ایک جمہوریت پسند آدمی ہے. جس طرح کبھی بات ہوتی تھی نا کہ جی پی ٹی آئی کہتی ہے مولانا صاحب پسند تو ٹھیک ہے بٹ صاحب،
لیکن گزارش یہ ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ حکومت کا حصہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بننا چاہیے، ساری جماعتوں کو بننا چاہیے، لیڈ مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، کنٹینر پہ مولانا فضل الرحمان چڑھتے ہیں، باقی ساری جماعتیں ان کے ساتھ ساتھ چڑھتی ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں مولانا فضل الرحمان باہر اور باقی ساری جماعتیں حکومت میں۔ نہیں آپ دیکھیں ایک اس وقت یہ بھی صورتحال ہے جب سب جماعتیں استعفیٰ دے رہی تھیں، پیپلز پارٹی نے استعفے سے انکار کیا، آپس میں 100 اختلافات ہوئے، لیکن آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مولانا صاحب کے اچھے تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک چیز کی بھی اگر کسی کا قصور یا تو ہونا کہ حکومت یہ مولانا صاحب یہ کہیں جی یہ الیکشن ہم نے کرایا یا پیپلز پارٹی نے کرایا تو اس طرح کے جن لوگوں نے الیکشن کرایا اس پہ سب سیاسی جماعتوں کا اختلاف تھا، لیکن مولانا صاحب اس پہ راضی نہیں تھے کہ حکومت میں شامل ہوں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ آپ جس طرح کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، میرا خیال ہے کہ اور وقت آنے پہ مولانا صاحب شاید ہمارے ساتھ شامل بھی ہو جائیں، ہمیں تو یہ خوشی وہ تو کہہ رہی ہیں بالکل نہیں ہوں گے، شاید ابھی بھی کہہ رہی ہے بالکل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کوشش تو ہمیشہ یہی رہتی ہے نا، کوشش تو آپ ضرور کریں، لیکن وہ کہہ رہی ہے شاہدہ بی بی جے یو آئی سے ہیں، مطلب کہ یہ تو ہارسز باؤتھ سے آ رہی ہے خبر کہ وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ حکومت کا حصہ مولانا فضل الرحمان نہیں بنیں گے۔ اور رانا صاحب جب یہ حکومت بننے جا رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود شہباز شریف صاحب سے کہا تھا کہ آپ اپوزیشن کا حصہ بنیں، اچھا، حکومت میں نہ جائیں۔ یہ شہباز یہ شریف صاحب کو بالکل کہا ہم تھا؟ نے بالکل فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اچھا کہ وہ اپوزیشن کا حصہ بنے، یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اچھا، بالکل یہ مشورہ بھی دیا تھا۔ لیکن چلیں یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے، لیکن اس کو کیسے لیں گی آپ؟ ہاؤ ول یو ٹیک دس کہ مولانا فضل الرحمان کنٹینر پہ ساری جماعتیں ان کے ساتھ، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب از لیڈنگ دا پی ڈی ایم، اور جب حکومت بنتی ہے مولانا فضل الرحمان باہر، باقی سارے اندر۔ یہ صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ہو چکے، اور آپ کے پروگرام میں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے اتنا اسٹریٹ پاور کے باوجود، اور جب وہاں پہ ہم ووٹ دیکھتے ہیں، ہم اپنا ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں، لوگوں کا جذبہ دیکھتے ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو سم تھنگ ایلس کچھ اور نظر آتا ہے۔ تو ناممکنات ہمارے حصے میں اور ممکنات کسی اور کے حصے میں، تو یہ گلہ تو ہمیں ہے اس سسٹم سے ہے، ضروری نہیں کہ کسی اے بی سی کسی پارٹی سے ہے، بلکہ یہ سسٹم جس طرح آپ چل رہا ہے تو وہ چیز ہے کہ ٹرانسپیرنسی پہ ہمیں ہے، اور جس طرح ہم نے پی ڈی ایم بنائی تھی اور یک نکاتی ایجنڈا تھا کہ مل کے ریگڈ الیکشن کے خلاف ہم اکٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے اس سسٹم کو سٹرینتھن کرنا ہے، وہ سسٹم سٹرینتھن نہیں ہوا اور نہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے مشورہ بھی دیا تھا کہ اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ وہ ہم انوملیز ہیں، وہ ڈسکرپنسیز کو ریموو ہونی چاہیے، اینڈ دیئر شوڈ بی اے کلیئر لائن آف ڈیمارکیشن ہونی چاہیے کہ کیا سچ ہے اور کیا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ابھی بھی ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس سسٹم کو دیکھیں نا جی۔ کیا کہنا ایک بات دیکھیں، وہ کہہ رہی ہے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا تھا انہوں نے کہ اپوزیشن میں بیٹھے آپ۔ اپوزیشن جب پی ٹی آئی اور سب اکٹھے ہو رہے تھے سب سیاسی جماعتیں، تو اس وقت مولانا صاحب نے پی ٹی آئی والوں کو کہا کہ آپ میری وہ سیٹیں واپس کرو، میرے ساتھ بیٹھو تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ تو مولانا صاحب کو ایک اپنا یہ مولانا صاحب نے کہا تھا، یہ بات ہوئی، کہا تھا انہوں نے، مولانا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میرے 4 سوال ہیں ان کے جواب دے دیں۔ اس میں پی ٹی آئی والوں کو، پی ٹی آئی جب والوں پی کو ٹی آئی یا والے پوچھ لیں ملنے میری جاتے بہن تھے۔ سے۔ ہم تو جی اپنے ہمارا جو ووٹ بینک تھا اس کے حوالے سے کہ ظاہر ہے وہ کے پی کے میں اگر ہم سفرر ہیں یا بلوچستان میں کوئی اور پارٹی ہے، لیکن ہماری سیٹیں تو خراب ہو گئی ہیں نا، چاہے جس نے بھی لیے۔ ابھی اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پی ٹی آئی کے خود کچھ ممبرز جو قابل احترام ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، لیکن آپ پچھلے ہفتے دیکھیں ان میں سے 2 کوئی اٹھ کے مولانا صاحب کے خلاف کیا بات کرتے ہیں، اور پھر 8-10 بندے آ کے ان سے کیا ریکویسٹیں کرتے ہیں۔ تو مطلب یہی چیز کہ ہمارے ساتھ چلیں، یا جو حکومت گرنے جا رہی ہے اس میں کسی کا حصہ نہ بنے، یا کچھ ایسی چیزیں، حکومت گر رہی ہے کیا؟ تو ڈیفینیٹلی جو آپ کو نظر آ رہا ہے جب سٹرینتھ ایک طرف ہوتی ہے اور لوگ بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان سے، تو خدشات پی تو ٹی ہیں، آئی کی حکومت گر رہی ہے، خدشات تو ہیں، خدشات ہیں، بالکل ہیں، خدشات تو تو ہیں۔ مولانا صاحب سے پی ٹی آئی والے آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب جو ریکویسٹ کر رہے تھے 26th امینڈمنٹ پہ بھی، اور ابھی بھی جو ہونے جا رہے لیکن ہیں، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ابھی بھی ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حصہ نہ بنے اس کے اگینسٹ، تو ہم نے تو بالکل عدم دلچسپی کا اظہار کیا، ہم تو نہیں بننا چاہ رہے اور نہ ایسی کوئی صورتحال ہے، لیکن ان کے پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ اٹھ کے خواہ جب مولانا صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ہرٹ کرتی ہیں کہ ایک طرف تو آپ مل بیٹھنے کا اندیا دیتے ہیں، دوسری طرف اس طرح باتیں، لیکن خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے
کہ اس پہ مولانا صاحب کسی ایک بندے کے خلاف وہ کریں کہ شکایت کریں یا کچھ. ہم تو اوور آل اس سسٹم کا چاہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے تو پھر کس طرح مضبوط ہوگی؟ اسی طرح مضبوط ہوگی جب ساری پارٹیاں متحد ہوں اور دیکھیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ وہ انوملیز نظر آ رہی ہیں. اس چیز کو ختم کرنا ہے, چاہے ایک پارٹی ہو چاہے دوسری ہو. اچھا, تو یہ بٹ صاحب کی کہہ رہے ہو تسی کہ جناب مولانا صاحب نے کیا کہا تھا؟ نہیں, مولانا صاحب نے یہ ان کو پتہ ہے میرے بہن کو, جب پی ٹی آئی والے آئے مولانا صاحب کے پاس تو انہوں نے ان سے کہا تھا یہ میرے 4 سوال ہیں, یہ 5 ان کا جواب دے دیں, اور ابھی تک ان کا جواب نہیں ملا ان کو. یہ ہمیشہ کہتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں اپنے مولانا صاحب کے جتنے ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں, اور آج تک وہ جواب دے نہیں سکے. لیکن پی ٹی آئی کا رویہ ایسا ہی ہے, وہ ایسے ہی رہیں گے, وہ کسی کے ساتھ نہیں چلنے والے, کیونکہ وہ جو عمران ہے نا اس کا رویہ ہے کہ میں اکیلا ہوں تو سب کچھ ہے. نہیں تو آج کل دیکھیں پی ٹی آئی کس طرح منتشر ہو چکی ہے, 5-7 گروپ بن چکے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ حکومت آپ سے بات پہلے بھی کر رہی تھی, اب بھی کرتی ہے, پہلے آپ تو ایک ہو جاؤ. ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے ان کی. وہ علیمہ خان اپنی ایک بات کر رہی ہوتی ہے, وہ باقی جو آ کے آتے ہیں ان کے وہ کیا نام ہے ان کا جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے آپس میں وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن حکومت پہلے دن سے پی ایم صاحب نے کہا تھا, اس دن بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بات کرتے ہی نہیں. اب جب ان کو حالات نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بات کریں گے, ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن آپ بتائیں کہ 1 سال ضائع کر دیا, کس نے ضائع کیا؟ پی ٹی آئی نے. وہ کسی اور چکر میں رہے, پہلے ٹرمپ آئے گا پھر فلاں آئے گا. اب ہر طرف سے ان کو سمجھ آ گئی یہ کچھ نہیں ہے. بھائی آپ کو اگر اپوزیشن کا حصہ بننا ہے, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. جیسے الیکشن کمیشن کا وہ کہتے ہیں جی ابھی نیا آنا ہے الیکشن کمیشن, اپوزیشن بیٹھے گی, حکومت بیٹھے گی, تو ہم نے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. بتائیں اور 2 سال گزار دیں, آخر انہوں نے کس سے بات کرنی ہے؟ حکومت سے بات کرنی ہے نا. وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے. 3 نام کوئی فائنلائز کر لی ہے حکومت نے کہ الیکشن کمشنر کون ہوگا نیا؟ نہیں یہ مجھے نہیں. اگر دیکھیں نا, آپ نے میری بات کر دی نا, اب اگر اپوزیشن غیر ذمہ داری کا ثبوت دے, ان کو یہ فکر ہی نہ ہو. دیکھیں نا اس میں تو کانسٹیٹیوشن ہے نا, آئین ہے نا, وہ 3 نام اپوزیشن دے گی, 3 نام حکومت دے گی. تو میں اگر آپ کے اینڈ سے پوچھوں کیونکہ آپ تو حکومت میں ہیں, تو حکومت نے کیا 3 نام سجیسٹ کر لیے کہ کون الیکشن کمشنر؟ نہیں, حکومت کی تو خواہش ہے نا کہ اپوزیشن اپنے کردار ادا کرے, ہم اس کے ساتھ بیٹھے ٹیبل پہ بات کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مجھے نہیں پتا ابھی نام کیوں ہے کہ نہیں, یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں. یہ تو کافی ٹائم سے مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا اس بات کو. جی بالکل ایکسرسائز ہے جی. اور اس میں اپوزیشن ہوگی تو ایکسرسائز ہوگی نا. آپ مجھے بتائیں, اگر نہیں ہم دونوں فیصلہ کر سکتے ہیں, پھر ایک دوسری آپشن ہوتی ہے, پھر تیسری آپشن ہوتی ہے. ہم پہلا مرحلہ ہی نہیں حل کر رہے. نہیں دیکھیں وہ تو چلیں, ہمیں 1 منٹ کے چلیں آپ اس میں اگر مجھے جی ایک کلیئرفیکیشن یہی سی, بالکل یہ کانسٹیٹیوشنل ہے. اور جو ہے پی ایم 3 نام دے گا, وزیر اعظم, اور 3 دے گا اپوزیشن لیڈر. یہاں پہ ایک میں مسٹیک کہوں گی کہ جب اپوزیشن لیڈر کو کہہ دیا گیا کہ آپ 3 نام دیں, تو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز کے نام دے دیے. اچھا, پارلیمانی کمیٹی تب بنتی ہے جب دونوں آپس میں صلاح مشورے سے کسی کا انتخاب نہ کر سکے, تب وہ معاملہ آتا ہے پارلیمنٹری کمیٹی میں. جی ٹھیک. تب نام دیے جاتے ہیں, جو لیڈرز ہوتے ہیں پارلیمانی ہر جماعت کے, اس کے شیئر کے مطابق وہ ممبرز آتے ہیں. 12 رکنی کمیٹی بنتی ہے. تو اس کے مطابق پھر جو ہمارا رولز اینڈ پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے 2007, اس کے مطابق یہ سارا صورتحال جو ہے وہ ہم لے کے جاتے ہیں. لیکن ابھی یہاں پہ یہ مسٹیک ہوئی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ممبرز کے نام دیے ہیں, بجائے یہ کہ وہ 3 نام الیکشن کمشنر کے دیتا, اور 3 نام جو ہے وہ ممبر جو بلوچستان اور سندھ کے جو ہیں جن کا ٹرم پورا ہوا ہے اور جانا ہے, ان کے لیے سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہوگی, پی ایم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. تو وہ تھوڑا اس میں آیا. پھر تو انہوں نے سر ممبرز کے نام دیے, چیف الیکشن کمشنر کا نام نہیں دیا؟ نہیں جی, وہ نہیں. ٹھیک ہے, جو 3 نام ممبرز کے دینے تھے وہ دے دیے پی ٹی آئی والوں نے, اور جو الیکشن کمشنر کے لیے 3 نام تھے وہ نہیں دیے. نہیں دیے نا, انہوں نے تو آپس میں اچھا میں آپ سے پوچھنا پی ایم کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کرنی تھی, پھر کمیٹی بنتی. جی ٹھیک, کمیٹی کی تو بعد کی بات ہے نا. جی ٹھیک. پہلا ان کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مشاورت سے انڈائریکٹلی انکار کیا ہے.
اچھا کس نے؟ پی ٹی آئی نے؟ پی ٹی آئی نے. مطلب تو یہی نکلا نا جی، مطلب جب لیٹر گیا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کون پہلے انیشیٹو لیتا ہے؟ مطلب کہ حکومت لیتی ہے پہلے انیشیٹو یا لیڈر آف دا اپوزیشن لیتا ہے پہلے انیشیٹو؟ ظاہر حکومتی وقت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب کمیٹیاں بھی بنتی ہیں جو بھی بنتی ہے تو وہ کسٹوڈین آف نہیں، جو 3 ناموں کی بات ہوتی ہے نا، 3 نام پہلے حکومت دیتی ہے یا دونوں اکٹھے دیتے ہیں؟ جب ان کے ٹرم پورے ہوئے تو ڈیفینیٹلی حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر سے ڈیمانڈ کریں. اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی ہے اور 26ویں ترمیم پہ یہ بہت ہی نقطہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ کیوں ان کا 26ویں ترمیم میں یہ بھی تھا کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز ہیں وہ کام کرتے رہیں گے جب تک کہ نئے نہیں آتے. جی ہاں، وہ ٹھیک ہے، لیکن انیشیٹو کون لیتا ہے پہلا، حکومت یا لیڈر؟ میرے خیال میں تو پی ایم ہی لیتے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو کہے کہ ان سے آ جائے. دیکھیں نا، پی ایم صاحب نے ابھی بھی جب بجٹ کے بعد ان سے ملے تو ان کو کہا کہ ہم آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. اب پی ایم صاحب کی جو ٹیم ہے وہ ان سے بات کرے گی، لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ کچھ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہے بات چیت. آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، 1 سال کا پورا عرصہ دیکھ لیں. ایک کمیٹی بنی نہیں، یہ میں وہی کہتا ہوں نا کہ ان کے اندر پرابلم ہے، یہ ایک نہیں ہے. جب ایک تو ہو جائے، ابھی یہ بات کریں گے پھر جا کے جب جیل جائیں گے وہ کہیں گے اس نے کہہ دیا بس بات ختم. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. میں کہتا ہوں اگر یہی رویہ رہا، 1 سال 1.5 گزار دیا اور ٹائم گزرے گا تو یہ کیا عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 6 مہینے سال پہلے ہو جانا چاہیے. حکومت کہتی ہے آئیں بیٹھے بات کریں، وہ کرتے ہی نہیں بات. وہ پہلے اس کے چکر میں پڑے رہے، ٹرمپ آئے گا پھر ان کے وہ چکر. ابھی جو یہ جا رہے ہیں اس پہ احتجاج کی طرف، 10ویں محرم کے بعد جو احتجاج پی ٹی آئی کرنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کیسے لیں گے؟ آپ اس خط کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس پریس ریلیز کہہ لیں، خط لے لیں، اچھا مجھے ایک بات بتائیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم بات بھی کریں گے، ہم کہتے ہیں احتجاج بھی کریں گے. کون سی بات ان کی مانیں؟ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر احتجاج تو نہیں ہوتے نا. آپ مجھے بتائیں فائنل ہوگی یہ بات کہ جناب آپ لوگ مذاکرات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں. 1 سال سے پی ایم صاحب تو وہ بیٹھتے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے. تو وہ جو باتیں آگے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں، آپ پھر بیٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ پی ایم صاحب نے تو ایک ٹیم بھی بنا دی. کنڈیوسو انوائرمنٹ میں کہتا ہوں جی، میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی ٹیم بنا دیں جس سے بات کریں گے. مذاکرات وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. علیمہ بیان کہہ رہی ہے عید کے، انہوں نے کہا محرم کے بعد ہم احتجاج شروع کر رہے ہیں. جی جی یہ کہا نا. جی ہاں. گنڈا پور کی آپ نے باتیں سنی کل؟ ہاں. تو یہ کون سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ ہاؤ ول یو ٹیک اٹ شاید ابھی بھی؟ جی اب یہ تو ان پہ از اٹ اے پارٹ آف اسٹریٹجی کہ جناب ادھر سے پریشر بلڈ کیا جائے حلقوں میں اور ادھر سے جناب مذاکرات کی بھی بات کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کی اسٹریٹجی ہے یہ، یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ دیکھیں، اگر ایک سیاسی ورکر کے ناطے آپ مجھ سے پوچھیں، جتنا میرا تجزیہ ہے ان میں بہت انسرٹینٹی ہے، خود بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک چیز پہ فرم نہیں ہے، اوکے. اور دوسری یہ کہ ابھی قیادت بھی ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور باہر کی قیادت جو ہے اس میں رفٹ ہیں. تو بظاہر تو وہ بہت کہتے ہیں کہ متحد ہیں، لیکن اندر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب لیڈرشپ بھی نہ ہو اور ایک نظریہ بھی اس طرح سٹرونگ نہ ہو اور ایک کلیئر کٹ آپ کو میسج بھی نہ کنوے کیا جا سکے، پہ کس پہ یقین کیا جائے کہ ایک ٹھیک ہے یا 2 ٹھیک ہے یا 3 جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. کچھ سیاست میں ان ہے، کچھ آؤٹ ہے. تو وہ چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں، وہ خود بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں جتنا میں ان کو دیکھ رہی ہوں. So don't you think that is damaging the party? ڈیفینیٹلی ابھی اتنا ڈیمیج ہوا ہے آلریڈی. آپ دیکھیں کتنا ڈیمیج کیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی، خود کو بھی. ان کے ذاتی اگر آپ دیکھیں ان کی زندگیاں میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ ہمارے تو کلیگ رہے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے. کم از کم کوئی ایک اگر کسی کو آپ نے عہدہ دیا ہے تو ایٹ لیسٹ پھر اس کے عہدے کی وہ عزت یا اس کا احترام یا اس کا معنی تو جانا جائے نا. ٹھیک. تو وہ چیز نہیں نظر So آ there رہی is uncertainty بہت ہے، بہت تذبذب کا نہیں شکار ہیں. جی. اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر اور اس میں ایشوز ہیں، تو اس کو اس لیے سیریسلی نہیں لیا جا رہا. اور یہ جتنی دفعہ ایکسرسائز کر چکے ہیں باہر نکلنے کی پی ٹی آئی والے، وہ الٹا نقصان کر جاتے ہیں. نقصان کرے. تو آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں 10ویں محرم کے بعد یہ جو انہوں نے نئی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ لوگ احتجاج کریں گے، اسلام آباد نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، سو اپنے اپنے حلقوں میں اگر احتجاج کریں گے تو اس کو آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر،
سو ڈو یو تھنک دیٹس اے رائٹ اسٹریٹجی؟ اینڈ سیکنڈلی مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کہا جاتا تھا، ابھی تو نہیں خیر، پہلے کہا جاتا تھا کہ مل کے احتجاج کریں گے، پھر آپ لوگوں نے کلیئر کیا تھا، آپ نے کلیئر کیا تھا میرے شو میں کہ نہیں بھائی وہ اپنا احتجاج کریں، ہم اپنا کریں گے، ہم مل کے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ورکرز کیا آپس میں وہ دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود ایچ ادر. سو ٹھیک ہے، وہ ہو گیا. ابھی جو احتجاج کر رہے ہیں اس اسٹریٹجی سے پی ٹی آئی کو، یو تھنک دیٹس اے رائٹ اسٹریٹجی اور نو؟ دیکھیں ورکرز کے لحاظ سے تو کوئی پارٹی بھی جب اپنے حلقے میں جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو متحرک کرتی ہے، اور بار بار ان سے جب خطابات کیے جائیں یا اپنی پالیسی بتائی جائے، لیکن ان کا ورکر بھی ایٹ لیسٹ مایوس ہو چکا ہے، سوائے چند ایک حلقے جو اس میں ممبر زیادہ کنسرنڈ ہے یا ان کی اپنی ایک زیادہ کمٹمنٹ ہے اور وہاں پہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں کچھ عوام کے ساتھ، تو وہ تو ہے. لیکن اکثر و بیشتر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوگی، وہ رزلٹ ہمیں اورینٹڈ نہیں نظر آ رہا ہے. بٹ صاحب یو ایگری ود دس تھنگ؟ کیونکہ آپ تو خیر ایگری کرو گے وہ جیڑی پی ٹی آئی دے جیڑی اسٹرینتھ ہے سی پہلے، ہوں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے. لائک جو بھی اسٹرینتھ ان کی اسٹریٹ پاور شو کرنے میں پہلے تھی آج سے 2-3 سال پہلے، وہ ابھی نہیں ہے. اور یہ ابھی اگر احتجاج کریں گے تو اس کا کوئی امپیکٹ، کوئی اثر پڑے گا حکومت پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ وہ احتجاج کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن ایک جمہوری طریقہ ہے. ان کا احتجاج کرنے کا طریقہ آپ کے سامنے ہے، کیا کرتے ہیں وہ، اور نہیں چھوڑتے، مار دیں گے، فلاں کر دیں. بھائی اس طرح تھوڑی احتجاج، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کو عوام کو ہم نے آپ کے رحم و کرم پہ تو نہیں چھوڑ دینا نا. احتجاج کریں، جمہوری طریقے سے کریں، ان کا حق ہے احتجاج، ان کو کرنا چاہیے، بات بھی ان کو کرنی چاہیے. انہوں نے آگے اتنا ٹائم ضائع کیا، اور اگر وہ ضائع کرنے چاہتے ہیں ٹائم تو کریں. حکومت ان سے بات کرے گی، پہلے بھی کی، لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا. جب ایک ٹیم بن گئی، 1-2 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا بیٹھ کے کہ جی باہر آگے ایوب صاحب، انہوں نے گور صاحب نے کہا جی کہ نہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایشو تھا، حکومت کا ایشو تھا. انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں. آپ لوگوں نے کہا، آپ مجھے بتائیں، یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. بیٹھ کے بات تھی، وہ کہہ رہے تھے جی کہ پہلے ایک وہ بنا دیں، کمیشن بنا دیں. اچھا اس پہ اگر کمیشن نہیں بنتا، ہم بیٹھے رہے، حکومت نے ان کو کہا کہ ہماری ڈیٹ ہے 2 دن بعد، آج آپ نے اعلان کر دیا، آپ آ جائیں، نہیں آئے، انتظار کرتے رہے. وہ یہ اس کام میں سیریس ہے ہی نہیں. وہ میرا خیال ہے عمران خان کو باہر لانا ہی نہیں چاہتے، کیوں وہ انجوائے کر رہے ہیں باہر سارے. آپ مجھے بتائیں نا. اچھا یہ بڑی عام ہے گفتگو، یہ بڑی عام ہے گفتگو جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں، بٹ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے لیڈر کو، عمران خان کو باہر لانا ہی نہیں چاہتے پی ٹی آئی والے، اس سے کتنا اتفاق کریں گے آپ؟ بات دیکھیں یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن خود عمران صاحب کا بھی یہ گلہ ہے. اچھا وہ بھی یہ گلہ اکثر یہ گلہ ہم ان سے بھی سنتے ہیں کہ آپ لوگ تو مزے کر رہے. ان کی بہن بھی یہی کہتی ہے کہ اسی طرح ہو رہا ہے، آپ پریویلیجز انجوائے کر رہے ہو، آپ سیریس نہیں ہو. لیکن ان کو جو ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن میں، تو ان کا تو پہلا وہ کہتے ہیں نا سر فہرست یہی مطالبہ تھا کہ وہ آبجیکٹیوز اپنے سے ڈیویٹ کریں گے. تو ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ وہ آبجیکٹیو اس طرح اب نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. بیچ بیچ میں اور بھی ایشوز آتے رہے ہیں. So وہ پھر it's not going to create any impact. وہ فوکس نہیں نظر آ رہا. They are not focused، کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے، حکومت کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر سکتے. فی الحال تو یہی لگ رہا ہے. وہ یہی ہے نا، ان کو وہ کہتے ہیں بھائی ہم یہ اندر ہے، ہم باہر انجوائے کر رہے ہیں، تنخواہیں بھی بڑھ گئی، وہ بھی لے رہے ہیں، ساری کمیٹیوں میں بھی شامل ہیں، ہر چیز میں شامل ہیں. وہ آگے تھوڑی دیر ادھر کیا کہتے ہیں جیل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جی ہم آئے ہیں بس جا رہے ہیں. بھائی آپ نے کام کرنے، آپ جائیں عدالتوں میں جا کے اس کی بے گناہی ثابت کریں. عمران جو کہتا ہے اس کے ساتھ ملیں، بات کریں. ایسا ہوتا ہی نہیں. علیمہ باجی نے خود کہہ دیا کہ میں عمران مائنس کر دیا. انہوں نے عمران سے ملے، کیا مطلب وہ تو جانے سے نہیں، جو دیکھیں انہوں نے خود عدالت میں لکھ کے دیا کہ فلاں بندے جائیں گے. وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہتا ہے جس نے جانا ہوتا ہے چلا جاتا. مجھے بتائیں علیمہ خان کی دونوں بہنیں جا کے ملتی ہیں، تو تیسری کو حکومت کیوں روکے گی؟ یہ کوئی ہے؟ اگر عمران خان خود ہی نہیں ملنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی میری ان 2 بہنوں کو بھیجیے، علیمہ خان کو. میں نے تو یہی سنا ہے کہ عمران خان پہ باقی جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے وہ ناراض ہیں کہ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ علیمہ خان ہے. آئی ڈونٹ، اس میں حقیقت بالکل میں سنتا رہتا ہوں ان کی باتیں. کئی لوگ ہیں ہمارے پی ٹی آئی کہتے ہیں یار وہ سارے کام خراب کر دیتی ہے. تو اب یہ بات کیا ہے، کیوں ان کو جانا پڑا جی کہ
کورٹ میں چلے جاتے ہیں, نام لکھ کے دیں گے, جن کے نام ہوں گے وہ جائیں گے, وہ بھی نہیں جاتے, وہ باہر آ کے ادھر کھڑے رہتے ہیں. عمران خان نے جن کو ملنا ہوتا ہے وہ جا کے مل لے کے بات بھی کر لیتے ہیں. جو عمران خان نے کہتا ہے وہ بندے جاتے ہیں, ظاہر ہے, میں تو یہی سمجھ, حکومت کی مرضی سے بندے نہیں جاتے. نہیں دیکھیں ہماری مرضی سے کیسے جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ جن سے وہ ملنا چاہتے ہیں وہ مل کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. آپ خود کہتے ہیں وہ فواد چودھری کے بھائی ہیں, وہ کبھی کہتے ہیں مجھے روکے تو میں چلا جاؤں گا. ظاہر ہے عمران سے وہ ملتا ہے, اگر عمران نے نہیں ملنا ہو, ایک بندہ اندر چلا جائے وہ کیسے ملے گا جب عمران خود نہیں چاہے گا. تو جن سے وہ ملنا چاہتا ہے مل لیتا ہے, جو میسیج دینا ہوتا ہے کر لیتا ہے. لیکن باقی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ حکومت تو تیار ہے پہلے دن سے کہ بات کریں. بات نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ بات چیت ہوگی. تو سیاسی جماعتیں کبھی حکومت میں ہوتی ہیں, کبھی اپوزیشن میں, باتیں انہی کی ہوتی ہیں, تو انہی کی باتوں سے آگے بات چلتی ہے. اگر وہ نہیں بات کریں گے, ٹیبل ٹاک نہیں ہوگا, تو ہر چیز ایسے رکی رہے گی. ٹھیک ہے شاہد بھی ابھی جو حکومت کی پوزیشن ہے, مطلب کہ ریزرو سیٹس نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو, اینڈ ابھی مزید اسٹرینتھن ہو رہی ہے حکومت. سو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں ایک نئی چیز سامنے آ سکتی ہے, اور حکومت جو ہے وہ چاہے گی یہ کہ اس سال تک یا پرابلی اگلے سال کے شروع میں مزید صوبے بنا دیے جائیں. تو آپ لوگ جو ہیں, آپ تو اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے جے یو آئی والے, آپ لوگ اس کا ساتھ دیں گے کہ جناب نئے صوبے بنا دیے جائیں, یا یو ول لائک ریزرو یور اسٹرینتھ, یا ہاؤ ول یو گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ 2/3 میجورٹی تو ٹھیک ہے نیشنل اسمبلی میں ان کو مل گئی ہے, جی, اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس حکومت کے. ویسے بھی عہدے جو ہوتے ہیں منصب یا آزمائشی ہوتے ہیں, لیکن اب بہت بڑی آزمائش میرے خیال میں کہ ان پہ آئی ہے. اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ابھی سے میں بتا رہی ہوں کہ بالکل صوبوں کا ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ انتظامی لحاظ سے ڈویژن ہونا چاہیے تاکہ وہ کارکردگی کو بہتر بنا سکیں. سب سے پہلے پنجاب کا صوبہ جو ہے, سرائیکی بیلٹ والوں کی بہت پہلے سے عرصے سے ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ وہ الگ صوبہ ہو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ لسانیت بیسڈ نہ ہو. یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں نا کہ پشتون بیلٹ, سرائیکی بیلٹ, سندھی بیلٹ, یہ چیزیں نہ ہو. آپ نے انتظامی لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کو اسمالر یونٹ میں ڈیوائیڈ کیا جائے. اور سملرلی یہی ہم فاٹا کا بھی کہہ رہے تھے کہ مرجر میں نہیں جانا چاہیے, ان کا انڈیویجول ایک اپنا سٹیٹس ہے وہی بحال رکھنا چاہیے. اگر اسی طرح کوئی ترمیم آتی ہے فاٹا کے دوبارہ سے تو ہم بالکل, وہ تو ہمارا ہی نقطہ ہے, اور ہم ہی اس کو مینیفیسٹو میں پہلے سے ہی ہمارے یہ چیزیں شامل ہیں. اسی طرح اگر اور بھی کوئی پازیٹیو چیزیں جو ہے جو حکومت پہلے سے کہتی رہی ہے کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ نہیں تھی اور ہم نہیں کر سکے, تو ابھی وقت ہے کہ وہ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں 1 2 3 کر کے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور یہ عوام کے فائدے کے لیے. تو پھر اپوزیشن میں چاہے رہیں یا پھر الائی رہیں, تو بینگ اے الائی آف دا نواز گورنمنٹ جب تھے تب بھی ہم نے مخالفت میں بھی اپنا ووٹ ڈالا تھا, اور اب اگر اپوزیشن میں آتے ہیں کوئی اچھی چیز آتی ہے تو ہم حق میں ڈالیں گے, ہم اس کو نیشنل اسٹرینتھ کے لیے ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کا بالکل بگاڑ ہوگا تو پھر تو وہ مناسب بھی نہیں, اور نہ ہم اس میں صوبوں کی جب بات ہوگی یا نیا صوبے بنانے کے لیے اگر قوانین سامنے رکھے جائیں گے تو آپ لوگ اس کی فیور کریں گے, جے یو آئی اس کی فیور کرے گی. بالکل, وہ تو ہم پہلے سے ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں, اور ہمارا مینیفیسٹو میں باقاعدہ یہ ہے بھی, ہم انتظامی لحاظ سے کہ بہتر آپ کہہ رہی تھی کہ پہلے پنجاب کا بنائے, نئے صوبے بنائے, پھر دوسرے صوبے بنائے, یا کیسے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں. پنجاب کا بہت پرانا ڈیمانڈ کافی پارٹیوں کا ہے اور بڑا صوبہ انتظامی لحاظ سے. پھر اسی طرح ہزارہ کا بھی ہے, تو وہ مجھے نہیں میں کہتی کہ پہلے وہ بنائے یا یہ بنائے, لیکن انتظامی لحاظ سے جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس چیز کی فیور میں ہیں, جے یو آئی اس چیز کی فیور میں ہے, آپ اس چیز کی فیور میں ہے کہ حکومت اگر نئے صوبے بنانے کی طرف چلتی ہے کہ 2/3 میجورٹی حکومت کے پاس آ گئی ہے, اور میری انفارمیشن کے مطابق اسی سال ہی شاید یہ صوبے بنانے کی بات شروع ہو جائے, قوانین بنانے کی بات شروع ہو جائے, تو آپ لوگ جے یو آئی اس کی ہیلپ کریں گے, حکومت کا ساتھ کریں گے. نئے ڈیم جو بنائیں گے پانی کے ذخائر کے حوالے سے ہم اسمالر ڈیم کے حق میں, اسی طرح مختلف جو پازیٹیو میں کہتی ہوں نا کہ جس سے ڈائریکٹلی
عوام बेनिफिशियरी होंगे जी ठीक, हम उसका वोट करेंगे. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी जी. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए जी. कल 7 बजे फिर हाजिर हूँगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़. बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ.